أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اس کو پکارنا برحق ہے. جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. ان کا پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ پانی کے آگے پھیلائے ہوئے ہو تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی اس تک پہنچنے والا نہیں. اور کافروں کی پکار تو بالکل بے سود ہے. یہ سورہ رعد کی 14 نمبر کی آیت ہے. اس میں فرما دیا گیا کہ وہ اللہ ہی ہے جسے پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بے سود اور بے فائدہ ہے. یہاں تک سورت کے شروع سے تقریباً 2 رکوع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمالات اور اس کی عجائبات کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، جس میں زمین و آسمان کی بڑی بڑی نشانیاں، آسمان اور اس کے اوپر ستارے سجائے گئے ہیں، سورج اور چاند، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر کے رکھا ہے، اور دیگر کئی ایک ستارے، پھر زمین اور پہاڑ اور ندیاں نالے، اور پھر زمین سے اگنے والی بے شمار نباتات، پھل، ترکاریاں اور دیگر چیزیں جو انسانوں کی اور حیوانوں کی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے. یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود بھی، قدرت کی بے شمار نشانیاں سامنے پیش کر دینے کے باوجود بھی انسان یہ پوچھتا ہے تعجب کے ساتھ کہ میرے مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد کیا پھر دوبارہ میں زندہ کیے جاؤں گا؟ یہ سوال انسان کرتا ہے. جو احمق ہے، جو عقل مند ہے، وہ تو ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ سب ساری کائنات کے بنانے والے اور خالق اور مالک اور میرے خود کے بنانے والے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کو پیش کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ وہ اللہ تو وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں جو چیزیں پلتی بڑھتی ہیں اور گھٹتی ہیں اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. اور پھر وہ عالم الغیب ہے، غیب اور موجود دونوں کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جیسا کہ سامنے جو ظاہر ہے ویسا ہی غائب بھی ان کے سامنے ویسا ہی ہے. یہ برابر ہے ان کے لیے کہ کوئی آہستگی سے بات کرے یا بآواز بلند بات کرے، کوئی رات کی اندھیریوں میں چل رہا ہو یا دن کے اجالے روشنی میں ظاہر ہو، دونوں برابر ہیں ان کے لیے. وہی اللہ ہے جس نے تمہاری حفاظت کے لیے کئی ایک فرشتے مقرر فرما دیے ہیں. انسانوں کی حفاظت کے خاطر دن اور رات اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کے خاطر. وہی ہے جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، وہی ہے جو تمہارے لیے بادل کو چلاتا ہے اور پھر اس سے بارش کو برساتا ہے. یہ سارا بارش کا نظام اللہ تعالیٰ ہی نے قائم فرمایا ہے جو انسان اور حیوانوں کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. اب یہ تمام باتیں واضح ہو جانے کے بعد بھی کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ کسی اور کو بھی پکارا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکارنا جائز ہے. پکارنے سے مراد اصل تو عبادت ہے. عبادت کے لائق ذات صرف وہی ہو سکتی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، جس کی ربوبیت اسی کی الوہیت ہونی چاہیے. ربوبیت کسی کی، الوہیت کسی کی، یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ بتا دیا گیا کہ لہو دعوت الحق، وہی مدبر کائنات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے.
تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اس کے علاوہ جن جن کو پکارا جاتا ہے وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کون کیا پکار رہا ہے، کس لیے پکار رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ پہلے تو سورہ بقرہ دوسرے پارے میں بتایا گیا کہ پکارنا اللہ ہی کو ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہاں ہوں تو کہو کہ بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا، جب وہ پکارتے ہیں مجھ کو، مجھ سے حاجتیں مانگتے ہیں تو نہ صرف ان کی سنتا ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اپنے بندوں کے متعلق، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کی اور ان کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر، سورہ احقاف 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے، چاہے وہ کتنا پکار لے، کتنی بار پکار لے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، فرمایا وہ تو ان کی دعاؤں، ان کی پکار سے بالکل غافل ہیں۔ کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایسے تذکرہ کیا لوگوں کا کہ آج جو پکار رہے ہیں، آج یہ سمجھ کر پکار رہے ہیں کہ وہ ان کی پکار کو سن رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ہو، بے جان بے حس بے شعور مخلوق، پتھر ہو، درخت ہو، یا حیوانات ہو، یا اور کوئی ہو، یا انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کے انسان انبیاء علیہ السلام ہو، یا فرشتے ہو، یا جن ہو، اولیاء اللہ ہو، صلحۂ امت ہو، وہ سب کے سب انکار کر جائیں گے اور یہ کہیں گے فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، آج اللہ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم کو پتہ نہیں تھا کہ تم کس کو پکارا کرتے تھے، ہم تو اس سے بالکل غافل تھے، بے خبر تھے، ہم کو نہیں معلوم یہ تم کس کس کو پکارا کرتے تھے اور ہمیں پکارا کرتے تھے، اس کا انکار کر جائیں گے وہ لوگ۔ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، سورہ قصص 20ویں پارے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنا اظہار برات کر دیں گے، یعنی جو حسی مخلوق ہیں، جو انسان ہیں، جو نیک انسان ہیں جن کو آج لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی درجے میں، تو وہ اس دن انکار کر جائیں گے، کیونکہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو اظہار برات کرتے ہیں کہ کیوں پکارا کرتے تھے، کس کو پکارا کرتے تھے، کہ یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ان کے اس پکارنے کا وہ جو ہے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جو ہے دیگر جو مخلوقات ہیں وہ بھی زبان حال سے کہیں گے، یہ زبان حال سے کہیں گے انسان، اور زبان حال سے کہیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم، یہ پتھر کہیں گے اور دیگر جانور کہیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں تھا یہ ہماری پوجا کیوں کیا کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ انکار کر جائیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب جمع کیا جائے گا ان کو اللہ کے پاس، جس دن جمع کرنے کا دن ہوگا، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج تو بڑی جو ہے عقیدت مندی کے ساتھ پکار رہے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ جن کو پکارا گیا تھا وہ ان کی پکار کے تعلق سے کہیں گے کہ ہم تو جو ہے اس سے غائب تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا یہ کیوں پکارتے تھے، ہم کو کس لیے پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا سورہ النحل 14ویں پارے میں ہے، یعنی جن جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کچھ بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ان کو یہ فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان خالق ایک ہی ہے، دیگر سب مخلوقات ہیں، چاہے وہ کسی درجے کے کیوں نہ ہو۔ بتا دیا گیا کہ وہ تم مخلوق ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردہ ہیں، میت ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان میں جان نہیں ہے، ان میں زندگی نہیں ہے،
ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ آخرت میں کب اٹھائے جائیں گے، اس کے باوجود تم ان کو پکار رہے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، فرمایا سورہ اعراف 9ویں پارے میں، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سمجھو یہ بات کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، پکارو ان کو اپنی حاجت روائی کے لیے، اور دیکھو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں، کیا وہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا سورہ حج 17ویں پارے میں، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف کمزور، اور جو پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور، یعنی دونوں کمزور، ایک کمزور دوسرے کمزور سے حاجت مانگ رہا ہے۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے، احمقانہ حرکت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پکارنے سے مراد حاجتیں پوری کرنے اور فریاد رسی کرنے کے لیے پکارنا ہے۔ یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور اس کی فریاد کو پہنچتا ہے، اس لیے اس کو پکارنا بالکل صحیح اور برحق ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی یہ صفت نہیں ہے، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، خواہ وہ بت ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، پیغمبر، سراسر غلط اور خلاف حقیقت ہے۔ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا، سب کے سب مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے انسان ہو، انبیاء علیہ السلام سب سے اعلیٰ درجے کے انسان، لیکن وہ بھی مخلوق ہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی نہیں پکارا جا سکتا۔ کتنے ایسے جاہل مسلمان ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی حاجتوں کے لیے درگاہوں پر، مزاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ قبروں میں مدفون ہیں وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کی بگڑی بناتے ہیں، مگر یہ خیال اتنا ہی باطل ہے جتنا کہ مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ کوئی چاہے اپنے آپ کو کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بتائے، اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو یہ صرف نام میں فرق ہو گیا، وہ جو کر رہے ہیں مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں، نام بدل دیا ہے، کام بدل دیا ہے، عمل کا طریقہ بدل دیا ہے۔ وہ بھی جا کر اپنے نظریں پیش کرتے ہیں، یہ بھی جا کر اپنی نظریں پیش کرتے ہیں، جو مدفون ہیں قبروں میں ان کے پاس جا کر اپنی حاجت روائی، حاجت براری، مشکل کشائی کے لیے ان کے سامنے درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ جا کر دیکھیے کتنی ہزاروں درخواستیں وہاں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کون ہے وہ درخواستوں کو پورا کرنے والا سوائے اللہ کی ذات کے؟ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے ان کی حاجتیں پوری؟ وہاں پر جا جا کر منتیں مرادیں مانگی جاتی ہے، اولاد مانگی جاتی ہے، صحت مانگی جاتی ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تم حاجتیں مجھ سے مانگو، فریاد رسی کرنے کا حق مجھے ہے، پکارنا جانا چاہیے مجھے ہی، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جو کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس میں فرق ہی نہیں ہے دیگر مشرکین اور یہ لوگوں میں، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ کہہ لیں، کیونکہ سوائے اللہ کے کوئی کسی کی حاجت روائی پوری کر ہی نہیں سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کون پکار رہا ہے، کیوں پکار رہا ہے، اس کی کیا حاجت ہے۔ اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس کا حال تو ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کے آگے پھیلائے ہوئے ہو تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی اس تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی پکار تو بالکل بے سود ہے، یعنی اس قدر بیوقوف کہ ہاتھ پھیلا کر پانی سے پانی مانگ رہا ہے، کیا پانی اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یعنی درخواست کرے پانی سے اپنے ہاتھ کو دور ہی رکھتے ہوئے، اور چاہے کہ اس کے منہ تک وہ پانی پہنچ جائے تو اس کی درخواست نہ تو پانی سنے گا، نہ پانی کو پتہ ہے، نہ پانی کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ کر اس کی پیاس بجھانے والا بن جائے۔ اسی طرح مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، وہ نہ ان کی دعا و فریاد سنتے ہیں اور نہ ان کی حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پانی کے آگے ہاتھ پھیلانا تاکہ وہ منہ تک پہنچ جائے، عربی کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی لا حاصل طلب، لا حاصل طلب، جس سے کچھ طلب ان کی پوری ہونے والی نہیں ہے، اور آیت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے انہوں نے کیسا پکارا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ ہی سے مانگا تھا، کسی اور سے نہیں مانگا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اللہ سے مانگا اپنی حاجتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
اور پھر کئی ایک انبیاء کرام کی دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے دعا کی کہ مجھے شیطان کے نے چھونے سے جو ہے مجھ کو تکلیف پہنچی ہے یا اللہ، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا۔ تو پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو وہ سب کچھ دے دیا جو اس سے چھین لیا گیا تھا، بلکہ اس کا دوگنا اس کو دے دیا گیا۔ ویسے ہی یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی، ونادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اس کی اندھیریوں میں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاک ہے آپ کی ذات، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اس تکلیف سے نجات دی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین وزکریا اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وزکریا اذ نادى ربہ۔ زکریا علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ مجھے ایک وارث عطا فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث عطا فرمایا۔ ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اولاد عطا فرمائی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ایسے لوگوں میں موت دیجیے جو آپ کے نیک بندے ہیں، اور مجھے آپ کا فرما بردار بنا کر زندہ رکھیے اور انہی کے ساتھ مجھے ملا دیجیے۔ اس طریقے سے کئی ایک انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، سورہ قصص میں فرمایا کہ مجھے بخش دیجیے، آپ بخشنے والے ہیں۔ تو یہ ساری دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگے تھے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگی، کسی اور سے نہیں مانگی تھی، اپنے آباء و اجداد سے نہیں مانگی تھی کہ وہ بھی انبیاء علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں مانگی تھی بلکہ اللہ سے مانگی تھی۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا کا فرمایا تھا آپ نے کہ مجھے عطا فرما دی یہ تقوی میرے نفس کی پاکیزگی، آپ ہی جو ہے پاکیزہ کر سکتے ہیں کسی کو، آپ سب سے بہترین پاکیزہ کرنے والے ہیں اور آپ ہی میرے کارساز ہیں۔ اللہم لا معنی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، فرمایا آپ کسی کو روک دینا چاہیں تو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی کو عطا کر دیں تو پھر آپ کی عطاؤں پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مختلف مقامات پر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام میرے کیسے برگزیدہ اور چنندہ بندے تھے، انہوں نے بھی مجھ سے ہی مانگا، لہٰذا تم بھی مجھ سے ہی مانگو، کسی اور سے نہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، کوئی اگر نہیں مانگے گا، تکبر کرے گا تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے کہ مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن لوگ ہیں کہ ان سے اور ان سے اور ان سے، مجبور بندوں سے، عاجز بندوں سے مان رہے ہیں، جو مخلوق ہیں، جو کچھ نہیں دے سکتے، جو خود کمزور ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اختیارات نہیں ہیں۔ تو اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ دعوت حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پکار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے، حاجتیں اس ہی سے مانگنی چاہیے۔ فریادوسی کرنے والا اور تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی ذات کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل